الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم نے سورہ البقرہ کی آیت نمبر 6 اور 7 پڑھنے کا شرف حاصل کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا ہے، ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون۔ بے شک وہ لوگ جن کی قسمت میں کفر ہے ان کے لیے برابر ہے کہ آپ انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ یعنی جن لوگوں نے کفر کیا ہے، جن کے دل کے اندر کفر بیٹھ گیا ہے، اللہ تعالیٰ نے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے ارشاد فرمایا کہ محبوب آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، ان کے لیے دونوں کام برابر ہیں، کیونکہ لا یؤمنون یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ کہا کہ ان الذین کفروا سواء علیہم، بے شک وہ لوگ جن کی قسمت میں کفر ہے ان کے لیے برابر ہے۔ چونکہ ٹھنڈک کی پہچان گرمی سے، دن کی پہچان رات سے اور اچھائی کی پہچان برائی سے ہوتی ہے، اس لیے اہل ایمان کے بعد کافروں اور منافقوں کے فعل اور ان کے انجام کا ذکر کیا گیا ہے تاکہ ان کی پہچان بھی واضح ہو جائے اور آدمی کے سامنے تمام راہیں نمایاں ہو جائیں۔ میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ اس سے جو پہلے 3 آیات ہم نے پڑھی ہیں ان کے اندر مخلص مومنین کے اوصاف بیان کیے گئے تھے، اور میں نے یہ بھی کہا تھا کہ اس کے بعد جو 2 آیتیں آئیں گی، یعنی المفلحون کے بعد جو 2 آیات ہم پڑھیں گے اس کے اندر ایسے لوگوں کا ذکر کیا جائے گا کہ جن کا ظاہر اور باطن دونوں کفر سے بھرے ہوں گے، یعنی وہ دونوں طرح سے کافر ہوں گے، ان کا ظاہری بھی کافر ہوگا اور ان کا باطنی بھی کافر ہوگا۔ یہ 2 آیات ان کے بارے میں کہ وہ کبھی ایمان نہیں لائیں گے، کہ محبوب آپ ان کو ڈراتے رہیں یا نہ ڈرائیں، دونوں کام ان کے لیے برابر ہیں کہ وہ کبھی بھی ایمان نہیں لائیں گے۔ تو کہا کہ اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ لوگ جن کی قسمت میں کفر ہے، جیسے ابو جہل اور ابو لہب وغیرہ کفار، ان کے لیے برابر ہے کہ آپ انہیں اللہ تعالیٰ کے احکامات کی مخالفت کرنے کے عذاب سے ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، یہ کسی صورت ایمان نہیں لائیں گے، کیونکہ ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ کو پہلے سے ہی معلوم ہے کہ یہ لوگ ایمان سے محروم رہیں گے، یہ لوگ ایمان سے محروم ہیں۔ اور یہاں پہ کفر کی تعریف اور ازلی کافروں کو تبلیغ کرنے کا حکم دینے کی وجہ بیان کی جا رہی ہے۔ یہاں پر 2 باتیں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ ضروریات دین میں سے کسی چیز کا انکار یا تحقیر و استہزاء کرنا کفر ہے، یعنی جو دین کے اندر ضرورت کی چیزیں ہیں، ضرورت کی اشیاء ہیں، ان کی تحقیر کرنا، ان کا مذاق اڑانا، تو کہا کہ یہ کفر کے زمرے میں آتا ہے۔ اور ضروریات دین یعنی اس سے کیا مراد ہے، کون سی ضروریات دین ہے؟ کہتے ہیں کہ اسلام کے وہ احکام ہیں جن کو ہر خاص و عام جانتے ہوں، یعنی ہر انسان پر یہ فرض ہے کہ وہ ان کو لازمی جانے، فرض عین ہے، کہ جیسے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت یعنی اللہ تعالیٰ کا ایک ہونا، کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وحدہ لا شریک ہے، اس کا کوئی معبود نہیں ہے، جس کی ہم عبادت کرتے ہیں وہ صرف اللہ ایک ہے، اس کا کوئی دوسرا نہیں ہے۔ تو کہا کہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت، نماز، روزے، حج، جنت، دوزخ، قیامت میں اٹھایا جانا وغیرہ ہے۔ عوام سے مراد وہ مسلمان ہیں جو علماء کے طبقہ میں شمار نہ کیے جاتے ہوں مگر علماء کی صحبت میں بیٹھنے والے ہوں اور علمی مسائل کا ذوق رکھتے ہوں۔ اس سے مراد وہ لوگ نہیں ہیں جو دور دراز جنگلوں پہاڑوں میں رہنے والے ہوں، جنہیں صحیح کلمہ پڑھنا بھی نہ آتا ہو۔ ایسے لوگوں کا ضروریات دین سے ناواقف ہونا اس دینی ضروری کو غیر ضروری نہ کر دے گا۔ یعنی وہ کہتے ہیں کہ جو ایسے لوگ ہوں، عوام سے مراد ایسے مسلمان ہیں کہ جو علماء کے طبقہ میں شمار نہ کیے جاتے ہوں، یعنی علماء نہ ہوں، جو عام جو پبلک ہوتی ہے وہ لوگ ہونے چاہیے۔ تو کہا کہ ان کے لیے چیزیں جاننا ضروری ہے۔ علماء کو تو یہ چیز پہلے سے علم ہوتی ہے، یعنی انہوں نے یہ سیکھا ہوتا ہے۔ تو کہا کہ جو عام مسلمان ہیں ان کو چاہیے کہ یہ چیزیں لازمی یاد کریں، اور کہا کہ جو علمی ذوق جو ہے وہ رکھتے ہوں۔ اور آگے فرمایا کہ اس سے مراد وہ لوگ نہیں ہیں یعنی جو دور دراز جنگلوں میں پہاڑوں میں رہتے ہوں۔ تو کہا کہ وہ لوگ تو یعنی وہ دین سے ناواقف ہوں گے اور اس دینی ضروری کو وہ غیر ضروری نہ کر دیں۔ تو کہا کہ البتہ ایسے لوگوں کے مسلمان ہونے کے لیے بات ضروری ہے کہ وہ ضروریات دین کا انکار کرنے والے نہ ہوں، یعنی دور دراز لوگ رہتے ہیں ان کے لیے یہ بات ضروری ہے کہ وہ ضروریات دین کا انکار کرنے والے نہ ہوں،
یعنی جو احکامات اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائے ہیں کہ جو احکامات ہیں وہ ان کو حق جانے، ان کو ماننے والے ہوں اور ان پر سب اجمالاً ایمان لائے ہوں۔ اور کہا کہ ایمان سے محروم کفار کے بارے میں معلوم ہونے کے باوجود انہیں تبلیغ کرنے کا حکم اس لیے دیا گیا تاکہ ان پر حجت پوری ہو جائے، یعنی یہ لوگ یہ نہ کہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کو تو پتہ تھا کہ یہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے، لیکن پھر بھی کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو ڈرایا، ان کو دھمکایا کہ یہ ایمان لے آئیں۔ لیکن اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں پر ان کو اس لیے ایمان کی جو ہے وہ رغبت دلائی گئی تاکہ ان کے اوپر جو ہے وہ حجت پوری ہو جائے، یہ لوگ یہ نہ کہیں کہ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں جو ہے وہ دین کی طرف بلایا نہیں تھا۔ کہا کہ ان کے اوپر حجت پوری ہو جائے اور قیامت کے دن ان کے لیے کوئی عذر باقی نہ رہے، یعنی قیامت کے دن یہ نہ کہیں کہ جناب ہمارے پاس کوئی نبی آیا ہی نہیں، ہمارے پاس کوئی نبی آیا ہی نہیں، اللہ کا پیغام لے کر کوئی آیا ہی نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ رسلا مبشرین ومنذرین لئلا یکون للناس علی اللہ حجۃ بعد الرسل وکان اللہ عزیزا حکیما، کہ ہم نے رسول خوشخبری دیتے اور ڈر سنانے بھیجے تاکہ رسولوں کو بھیجنے کے بعد اللہ کے یہاں لوگوں کے لیے کوئی عذر باقی نہ رہے، اور اللہ تعالیٰ زبردست حکمت والا ہے، یعنی لوگوں کے بعد یہ عذر نہ ہو کہ جناب اللہ تعالیٰ نے تو ہمارے پاس رسول نہیں بھیجے، لیکن اللہ تعالیٰ نے تو رسول بھیجے ہیں کہ رسول مبشرین و منذرین، ان کو خوشخبری دیں اور ان کو ڈرائیں، لیکن لوگوں جو ہے وہ یہ لوگوں پر اللہ حجہ، یعنی لوگوں پر یہ حجت بن جائے کہ کوئی بھی لوگ ایسا عذر پیش نہ کریں کہ یا اللہ ہمارے پاس تو آپ کے نبی نہیں پہنچے۔ اور دوسری آیہ کریمہ میں ارشاد فرمایا کہ وَلَوْ أَنَّا أَهْلَكْنَاهُمْ بِعَذَابٍ مِّن قَبْلِهِ لَقَالُوا رَبَّنَا لَوْلَا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا فَنَتَّبِعَ آيَاتِكَ مِن قَبْلِ أَن نَّذِلَّ وَنَخْزَىٰ، اور اگر ہم انہیں رسول کے آنے سے پہلے کسی عذاب سے ہلاک کر دیتے، یعنی ابھی رسول نہیں آئے اس سے پہلے ان کو ہم عذاب میں مبتلا کر دیتے یا ان کو ہلاک کر دیتے، تو یہ ضرور کہتے کہ ہمارے رب تو نے ہماری طرف کوئی رسول کیوں نہ بھیجا، یعنی رسول آنے سے پہلے ہم ان کو ہلاک کر دیتے، عذاب کے اندر مبتلا کر دیتے۔ تو انہوں نے لازمی کہنا تھا کہ ربنا لولا ارسلت الینا رسولا فنتبع آیاتک من قبل ان نذل ونخزى، کہ ہمارے رب تو نے ہماری طرف کوئی رسول نہ بھیجا کہ ہم ذلیل و رسوا ہونے سے پہلے تیری آیتوں کی پیروی کرتے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ پہلے محبوب جو ہے وہ چلے گئے، ان کو پیغام دیا، لیکن وہ تو پہلے ہی ایمان سے محروم رہنا تھا۔ انہوں نے کہتے کہ نیز انہیں تبلیغ کرنے سے ایک فائدہ یہ بھی حاصل ہوا کہ وہ اگرچہ ایمان نہیں لائے، لیکن ایک فائدہ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو لازمی ہوا ہے، کہتے ہیں کہ انہیں تبلیغ کرنے کا ثواب ضرور ملے گا، یعنی کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو جو ہے وہ ایمان کی دولت کے لیے ان کو رغبت دلائی ہے، لیکن اگر وہ ایمان نہیں لائے، لیکن کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو ایک فائدہ ضرور ہوگا کہ آپ کو ثواب ملے گا اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ اور یہ بات ہر مبلغ کو پیش نظر رکھنی چاہیے، یعنی جتنے بھی مبلغ ہیں یعنی تبلیغ کرنے والے، تو کہا کہ ہر انسان کو یہ بات پیش نظر رکھنی چاہیے کہ اس کا کام تبلیغ کرنا اور رضا الہی پانا ہے، لوگوں کو سیدھی راہ پر لا کر ہی چھوڑنا نہیں ہوتا۔ یعنی کوئی ایک مبلغ تبلیغ کرتے ہیں نا، تو اس کا کام یہ نہیں کہ جناب اس کو اب سیدھی راہ پر لا کر ہی چھوڑے، وہ تبلیغ اس کو لازمی اس کو لے کر آئے، لیکن اس کا کام کیا ہے؟ تبلیغ کرنا ہے، رضا الہی کے لیے وہ تبلیغ کرتا رہے، اپنا کام جو ہے وہ کرتا رہے۔ وہ کہتے ہیں کہ لوگوں کو سیدھی راہ پر لا کر ہی چھوڑنا نہیں، لہذا مبلغ کی نیکی جو ہے وہ نیکی کی دعوت دیتا رہے اور نتائج اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دے، یعنی جو بھی نتیجہ آنا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے حوالہ کر دے۔ ایمان کی دولت تو اللہ تعالیٰ نے نصیب کرنی ہے نا، ہمارا کام کیا ہے کہ ہم اس کو تبلیغ کرتے رہیں، اللہ تعالیٰ کا پیغام اس کو دیتے رہیں، اور لوگوں کی نیکی کی دعوت قبول نہ کرنے سے مایوس ہونے کی بجائے، یعنی وہ کہتے ہیں جو لوگ آپ کی دعوت کو قبول نہیں کرتے، یعنی وہ ایمان کی دولت سے مالا مال نہیں ہوتے، تو کہتے ہیں کہ اس سے مایوس نہ ہوا کریں۔ کیونکہ آپ نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جو ہے وہ ثواب کی نیت رکھنی ہوتی ہے کہ یا اللہ میں تو آپ کا اپنا کام کر رہا ہوں، اگر یہ ایمان والا نہیں ہوتا، ایمان کی دولت سے مالا مال نہیں ہوتا، تو مجھے تو رب کی بارگاہ سے ثواب تو مجھے مل جانا ہے، مجھے ثواب مل جانا ہے۔ تو کہا کہ اس ثواب پر نظر رکھے جو نیکی کی دعوت دینے کی صورت میں اسے آخرت میں ملنے والا ہے۔ اور دوسری آیہ کریمہ میں نے کہا کہ یہ دو آیتیں یعنی جن کا ظاہری بھی کفر ہوگا اور جن کا باطن بھی کفر سے بڑا ہوگا۔ دوسری آیت ان کے بارے میں ہے کہ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ ولہم عذاب عظیم، کہ اللہ نے ان کے دلوں پر اور ان کے کانوں پر مہر لگا دی ہے اور ان کی آنکھوں پر پردہ پڑا ہوا ہے اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ان کافروں کا ایمان سے محروم رہنے کا سبب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں اور کانوں پر مہر لگا دی ہے، جس کی بنا پر یہ حق سمجھتے ہیں نہ حق سنتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ نے پہلے ان کے
ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم، نہ وہ سن سکتے ہیں اور ان کے دلوں پر بھی مہر لگا دی ہے، وعلی ابصارہم، نہ وہ دیکھ سکتے ہیں۔ تو کہا کہ جس کی بنا پر یہ حق سمجھ سکتے ہیں، نہ یہ حق سن سکتے ہیں اور نہ ہی ان سے نفع اٹھا سکتے ہیں، اور ان کی آنکھوں پر پردہ پڑا ہوا ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی آیات اور اس کی وحدانیت کی دلائل دیکھ نہیں سکتے، اور ان کے لیے آخرت میں بہت بڑا عذاب ہے۔ بعض کافر ایمان سے محروم کیوں رہے؟ یہ بھی اکثر سوال کیا جاتا ہے کہ بعض کافر جو ہے وہ ایمان سے محروم کیوں رہے؟ تو کہا کہ یہاں یہ بات یاد رکھیں کہ جو کافر ایمان سے محروم رہے ان پر ہدایت کی راہیں شروع سے بند نہ تھیں، یعنی شروع سے ہی ان کے اوپر جو ہے وہ ہدایت کی راہیں بند نہیں تھیں، وہ ایمان لا سکتے تھے، ایمان کے اندر داخل ہو سکتے تھے۔ کہا کہ ورنہ تو وہ اس بات کا بہانہ بنا سکتے تھے، جیسے میں نے پیچھے کہا کہ وہ کہیں گے جناب ہمارے پاس تو اے اللہ کہ ہمارے پاس تو کوئی نبی نہیں آیا، ہم کیسے ایمان لاتے؟ تو کہا کہ ان کے شروع میں جو ہے وہ راہیں بند نہیں تھیں، ورنہ یہ تو اس بات کا بہانہ بنا سکتے تھے کہ بلکہ اصل یہ ہے کہ ان کے کفر و عناد، سرکشی و بے دینی، حق کی مخالفت اور انبیاء کرام علیہ السلام سے عداوت کے انجام کے طور پر ان کے دلوں اور کانوں پر مہر لگی تھی، یعنی انہوں نے انبیاء کرام علیہ السلام سے سرکشی کی، انہوں نے ان سے دشمنی رکھی، ان کی مخالفت کرتے رہے، تو پھر ان کا انجام کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر، ان کے کانوں پر جو مہر لگا دی۔ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم، کہا کہ یہ نہ پھر یہ سن سکتے تھے اور نہ ہی کسی بات کو سمجھ سکتے تھے، کیونکہ یہ انبیاء کرام علیہ السلام کی یہ مخالفت کرتے رہے تھے، ان کے ساتھ دشمنی پالتے رہے تھے، اس لیے جو ہے وہ ان کا انجام یہ ہوا کہ یہ کبھی بھی اب ایمان کی دولت سے مالا مال نہیں ہو سکتے۔ اور کہا کہ اور آنکھوں پر پردے پڑ گئے، یہ ایسے ہی ہے جیسے کوئی شخص طبیب کی مخالفت کرے، یعنی جو حکیم ہوتے ہیں، کہا کہ ایسے ہی ہے یہ جیسے کوئی طبیب کی مخالفت کرے اور زہر قاتل کھا لے، یعنی ادھر حکیم کی مخالفت کر رہا ہے اور خود سے زہر کھا لی ہے، تو کہا کہ زہر قاتل کھا لے اور اس کے لیے دوا فائدہ مند نہ رہے، یعنی ادھر سے زہر قاتل یعنی زہر بھی کھا رہا ہے اور طبیب سے بھی کانٹیکٹ کر رہا ہے، ان سے بھی جو ہے وہ دوا لے رہا ہے، تو کہا کہ دوا فائدہ مند نہ رہے اور طبیب کہہ دے کہ اب یہ تندرست نہیں ہو سکتا، اب یہ بھائی تندرست کیسے ہو، اس نے تو زہر کھا لی، کہا کہ اب یہ تندرست نہیں ہو سکتا، تو حقیقت میں اس حال تک پہنچانے میں اس آدمی کو اپنی کرتوتوں کا ہاتھ ہے۔ کہا کہ اصل میں اس حد تک پہنچانے میں اس کی اپنی کرتوتیں ہیں، یعنی اس نے خود جو ہے وہ اپنے آپ کو اس حالت میں پہنچا رکھا ہے، تو کہا کہ اس حال تک پہنچانے میں اس آدمی کی اپنی کرتوتوں کا ہاتھ ہے، نہ کہ طبیب کے کہنے کا، لہٰذا وہ خود ہی ملامت کا مستحق ہے، طبیب پر اعتراض نہیں کر سکتا۔ تو عزیزان گرامی، یہ ایسے لوگ تھے کہ جنہوں نے کریم آقا علیہ السلام اور مختلف انبیاء کرام علیہ السلام کی مخالفت کی، ان کے ساتھ دشمنی پار رکھی تھی، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے پھر ان کے دلوں پر، ان کے کانوں پر جو ہے وہ مہر لگا دی، نہ یہ حق جو ہے وہ سن سکتے تھے اور نہ یہ حق کو سمجھ سکتے تھے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنا جو ہے ایمان کو پختہ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اگلی آیات کریمہ جو 13 آیات میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ یہ ہم نے جو ہے وہ مومنین کے بارے میں پہلے پڑھی، اور اس کے بعد ہم نے 2 ایسی آیات پڑھی کہ جن کا ظاہری اور باطنی دونوں جو ہے وہ کفر سے بھرے ہوئے، یعنی دونوں طرف سے کافر ہیں۔ اگلی ہم نے 13 آیات جو ہے وہ منافقین کے بارے میں پڑھنی ہے، جن کا جو ہے باطن کافر ہے اور اپنے آپ کو وہ مسلمان ظاہر کرتے ہیں، یعنی اندر سے تو وہ کافر ہے لیکن اوپر سے جو ہے وہ اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرتے تھے۔ آگے یہ سورہ البقرہ کے اندر 13 آیات ایسی ہیں جو منافقین کے بارے میں انشاءاللہ ہم پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اسی طرح درس قرآن سننے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔